نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصاد، آخری رکوع نمبر 5 چل رہا ہے. آیت نمبر 72 سے 78 تک تلاوت کی گئی ہے اور ذکر ہو رہا ہے انسان کی تخلیق کا. اور پھر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جب انسان کی تخلیق ہو جائے تو سجدہ ریز ہو جانا، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا، اور پھر ابلیس کا انکار کی وجہ بیان کرنا، پھر اللہ رب العزت کا اس کو مردود قرار دینا. اس کا ذکر ہو رہا ہے. گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ میں دنیا کے اندر اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں جس کو مٹی سے پیدا کروں گا اور ساری کائنات کی مخلوق پر اس کو برتری حاصل ہو. وہ کیوں حاصل ہوگی وہ آگے اس کا ذکر آئے گا آج کے سبق میں. فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا جب اس کو میں برابر کر دوں، یعنی اس کا وجود مکمل کر دوں انسان کا. آدم علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر خیر ہے، اول البشر، اول انسان ہے، اول نبی ہے. تو فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ، اور پھونک دوں، فِيهِ اس میں، یعنی آدم علیہ السلام میں، مِن رُوحِي روح، یا روح سے مراد اللہ کا امر. قرآن میں موجود ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ پوچھتے ہیں لوگ روح کیا چیز ہے. فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب وہ مکمل ہو جائے تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے. یہ حکم تھا کس کو؟ فرشتوں کو. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر فرشتوں کو حکم تھا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر اس میں کیا ہوا؟ جب اس کو حکم ہی نہیں تھا کہ وہ تو فرشتوں میں سے نہیں تھا تو حکم کس کو ہے؟ بولو بھائی، فرشتوں کو. ایک بات یہاں یہ ذہن میں رکھیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کو حکم جب ہوتا ہے تو ادنا خود بخود اس میں داخل ہوتا ہے. یہاں بڑوں کو حکم ہے بھائی نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تو جو ساتھ بچے بیٹھے ہیں ان کو خود بخود حکم ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. دوسری بات قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ صرف فرشتوں کو حکم نہیں تھا، شیطان کو بھی حکم تھا، کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا، ان کو بھی حکم تھا. اور قرآن میں موجود ہے کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یہ واضح حکم ہے جنات کو. صرف فرشتوں کو حکم نہیں تھا، ساتھ جنات کو بھی حکم تھا، اور سورۃ اعراف میں اس کا حوالہ موجود ہے. بعض لوگ اتنی بات ہی لے کر پھر اعتراض اٹھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جو قرآن کے منکر لوگ ہیں. اور ہمارے مسلمان جو لا علم لوگ ہیں وہ پھر سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر عجیب غریب شیطان ان کو بہکا کے لے جاتا ہے، قرآن کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے
اس لیے پورا علم ہونا چاہیے. تو یہاں مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہاں فرشتوں کا ذکر ہے لیکن ساتھ شیطان جن ان سب کو حکم تھا، کیونکہ فرشتے وہ جنات سے اوپر ہیں، نورانی مخلوق ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجمعون، سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے. استکبارہ، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ تھا انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اسے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا ہے کہ ان تسجدا، تو سجدہ ریز ہوتا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یا میں اور آپ انسان اپنی عظمت کو پہچانے، اس لیے انسان رب کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، رب کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے. لیکن افسوس 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 کہ انسان پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، انسان شجر حجر کے سامنے جھکتا ہے، انسان گائے اور گھوڑے کے سامنے جھکتا ہے. یہ انسان کی شان کے خلاف ہے، انسان کی شان کے خلاف ہے، انسان کی شان کے خلاف ہے. گھوڑے کی شان عظمت انسان سے زیادہ نہیں، بلکہ گھوڑا تو انسان کی وہ کہتے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے. تو چاہے جائے انسان اس کو ہاتھ لگا کر چہرے پہ پھیرے، گھوڑے کو ہاتھ لگا کر بوسے لے، یہ بولو انسان کی شان. صحابہ کرام کبھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کو، جس سواری پر حضور بنفس نفیس سوار ہوتے تھے، چومتے چاٹتے نہیں تھے. یہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. سارے بولو چومتے چاٹتے، ہاں، کیونکہ یہ اسلام میں نہیں. یوں اس کا ادب و احترام نہیں تھا کہ اس کو چومنے لگ جائے، اس کو چاٹنے لگ جائے، اس کے سامنے سجدہ اور جھکنے لگ جائے، اس کو سلامی کرنے لگ جائے. سواری سواری ہی ہے، خواہ وہ نبی پیغمبر کی ہو یا امتی کی. انسان کا مقام بہرحال ان چیزوں سے بولو کیا ہے؟ بلند ہے. اگر اس نے چومنا چاٹنا ہے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چومے چاٹے، جہاں اللہ کی تجلی پڑتی ہے. حجر اسود کو چومے چاٹے، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، کیا حجر اسود تو بھی ایک پتھر ہے، تیری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ تجھے چوما چاٹا جائے، لیکن فرمایا کہ تجھے چومتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں محمد رسول اللہ کو دیکھ کر. اور حضور دیتے تھے اللہ کا حکم سمجھ. سارے بولو، ورنہ وہ حجر اسود حضور سے اعلیٰ نہیں تھا. سارے بولو حضور سے اعلیٰ، ہاں، اللہ کا حکم سمجھ کے، تاکہ امت کے لیے راستہ بن جائے. ورنہ اگر حضور نے نہ بوسہ دیا ہوتا تو عمر جیسا شخص کبھی بھی بوسہ نہ دیتا، اور عمر نہ دیا ہوتا تو ظاہری بات ہے میں اور آپ بھی نہ دیتا. تو ہمیں بھی تو ان کی اتباع کا حکم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اس لیے یاد رکھنا، انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ انسان مخلوق میں سے کوئی کہاں بھی پہنچا ہو اس کے سامنے جھکے. یہ انسان کی شان، بس انسان کی شان یہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے سامنے جھکے. اور وہ کون ہے؟ بولو اللہ اللہ اللہ. اب پھر یہاں ایک سوال آ جائے گا کہ کیا پھر اللہ کے ہاتھ ہیں؟ نہیں ہے. سارے بولو نہیں ہے. کیسے؟ جیسے میرے اور آپ کی ہے، ایسے نہیں ہے. کیسے ہے؟ اس نے فرمایا میں نے کسی کو نہیں بتایا. قرآن میں ذکر کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن وہ ہاتھ کیسے ہیں وہ خود ہی جانتا ہے. لیس کمثلہ شیء، قرآن میں واضح فرمایا میری ذات کو کسی بھی مثال کے ذریعے سمجھنا نہیں. اللہ نے پنڈلی کا بھی ذکر کیا، میری اور آپ کی بھی پنڈلی ہے، لیکن اللہ کی ایسی نہیں. بولو اللہ کی ایسی. اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا کہ میں کشادہ کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، تنگ کرتا ہوں جس کے لیے. اس سے یہ مراد ہاتھ نہیں کہ جس طرح میرے اور آپ ہے. وہ اللہ کی اپنی شان ہے، وہ اللہ کی اپنی بولو کیا ہے؟ شان ہے. اس لیے یہاں ہم اللہ کے ہاتھ مانیں گے، لیکن کیسے مانیں گے؟ جیسے اس کے ہیں. اور وہ کیسے ہیں اس نے بتایا نہیں. ہاتھ بتا دیے کہ میرے ہاتھ ہے، لیکن کیسے ہے وہ جانتا ہے. سارے بولو ہاں.
ہاتھوں کا انکار بھی نہیں لیکن ہاتھوں کی مثال بھی. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہے. ہاتھوں کا انکار بھی نہیں کیونکہ یہاں خود ذکر کر دیا، اور ہاتھوں کی مثال بھی نہیں کہ کیسے ہیں کیونکہ خود بتا دیا لیس کمثلی شیء کہ میری مثل کوئی نہیں. مخلوق میں سے کسی کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، نہیں. اس لیے فرمایا میری ذات کے بارے میں نہیں سوچنا، گمراہ ہو جاؤ گے. میری صفات کے بارے میں سوچو، میری ذات تمہاری عقل سے ماوراء ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام کنت من العالین، کیا تو کوئی بڑی ہستی ہے؟ استکبرتا، اس نے تکبر کیا اور پوچھا اللہ رب العزت نے ام کنت من العالین، کیا تو کوئی بڑی ہستی ہے کہ تو نے میرے حکم کا انکار کیا؟ اب آگے اس کا فلسفہ ہے جو آج کل اللہ معاف کرے میں اور آپ بھی بعض موقعوں پہ جھاڑ دیتے ہیں. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو وہاں فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں عشق و محبت کی ضرورت ہے. فوراً وہ کام کرو. اب مثال طور پہ عید کے موقع پہ حکم ہے جانور ذبح کرو. اب یہ اللہ کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دنیا کے بڑے فلاسفر خاص طور پہ وہ غیر مسلم ہوتے، بعض اسلاموں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے. لو جی اتنے جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ، لو جی اتنا خون بہانا، اتنے اربوں روپیہ یوں کر دینا. گوشت ہی کھانا ہے تو وہ انسان ویسے لے کے کھا لے، گوشت ہی دینا ہے تو وہ انسان 10-20 کلو گوشت لے کر وہ ویسے ہی غریبوں مسکینوں میں بانٹ دے. یہ فلسفہ جھاڑا جاتا ہے. اور بعض وہ جو عقل کے بجرد وہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہاں سوچنے کا حکم نہیں ہے. یا کہو آمنا، جو اللہ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے. سارے بولو اللہ، وہ فرمایا ایمان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہے. اسی طرح حج کے موقع پہ بھی لوگ فلسفہ جھاڑ دیتے ہیں. لو جی حج پہ جانا، پھر آج کل تو 15-20 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے. وہی اگر انسان غریبوں کو دے، کسی کا گھر کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کا فلاں کھڑا ہو سکتا ہے، ماں باپ کی زیارت کر لیں تو وہ بھی حج ہی ہے. اب یہاں بھی عقل کے پجاری بعض دفعہ سوچ میں بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کو عشق و محبت اللہ سے، وہ فرمائیں گے کہ 50 لاکھ بھی ہو جائے، کروڑ بھی ہو جائے، اگر اللہ نے دیا تو ہم حج کریں گے کیونکہ اس کا حکم ہے. اس کا بولو کیا ہے. اس لیے یاد رکھنا، اس چیز کو دیکھنا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال انا خیر من، اللہ کے پوچھنے پر وہ جواب دے رہا ہے شیطان، کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں. کیسے بہتر ہے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ میں چمک ہوتی ہے، آگ شعلہ مارتی ہے، آگ روشنی پھیلاتی ہے. اب یہ فلسفے آگ کے وہ جھاڑ رہا ہے. کون بولو بھائی؟ شیطان. اور کہنے لگا وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، آپ نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی میں عاجزی ہے، انکسار، یہ اوپر پھینک کے نیچے آتی ہے. آگ کو دبائے تو دائیں بائیں سے نکل کے اوپر کی طرف جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں آگ جلائی جاتی ہے، اوپر جب برتن رکھے تو اب آگ کو دبایا ہے، لیکن آگ کا کام کیا ہے؟ دائیں بائیں سے نکلنا. وہ اپنا شعلہ دکھاتی ہے، اوپر کی طرف کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. مٹی آپ اوپر پھینک کے اوپر نہیں جائے گی، کدھر آئے گی؟ نیچے آئے گی. تو یہ اس نے فلسفہ جانا. تو یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. فرشتے جیسے میں نے عرض کیا ان کا مقام جنات سے بلند ہے. اللہ نے ایک نوری مخلوق پیدا کی ہے، لیکن فرشتوں سے انسان کا مقام بلند ہے. وجہ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی پڑتی ہے، انسان پر اللہ کی ذاتی تجلی پڑتی ہے. جبکہ ذات کو صفات پر فوقیت حاصل ہے، ذات کو صفات پر فوقیت حاصل ہے. اس لیے انسان کا مقام جن سے بھی بلند ہے، فرشتے سے بھی بلند ہے. لیکن یہاں سے انسان سے مراد انبیاء کرام آ جائے گی. ہاں عام انسان، گناہ گار انسان، کافر انسان وہ نہیں. اس لیے اس بات کو بھی ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لینا، صرف خواہ مخواہ نہیں ہو جاتا. ہاں جی، کیونکہ یہاں بھی انسان جب انسان ہوگا تو بلند ہوگا، ورنہ انسان انسانیت سے گرے گا تو اولئک کالانعام بل هم اضل ہو جائے گا، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. پھر کیونکہ اس انسان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، کیونکہ انسان اس ڈھانچے کا نام نہیں ہے.
اس ڈھانچے کے اندر جو صفات ہونی چاہیے اس کا نام انسان ہے. اس کا نام سارے بولو کیا ہے؟ جی ہاں، ماد اس ڈھانچے کا نام انسان نہیں. یہ ڈھانچہ تو انسانیت کا روپ ہے، انسانیت کی ایک حقیقت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات میں اکمل ہوتی تھی، اور اسی طرح بننے کا امت کو حکم ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال فاخرج منها فإنك رجيم، کیونکہ اس کا فلسفہ فضول تھا. کس کا بولو؟ شیطان کا. کوئی حیثیت نہیں ہے آگ کو مٹی کے مقابلے میں. سارے بولو، آگ کو مٹی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی انسان کے مقابلے میں آگ سے بنی ہوئی چیز کو کوئی حیثیت حاصل نہیں. آپ دیکھو انبیاء بھی انسانوں میں سے آئے ہیں، جنوں کے لیے بھی، لیکن جنوں میں کوئی جن نبی بن کے نہیں آیا، نہ جنوں کے لیے نہ انسانوں کے لیے. اس سے بھی انسان کی فوقیت واضح ہے. جن انسان کا شاگرد ہے، انسان جن کا شاگرد نہیں، اولیت میں. ہاں ویسے اب کوئی جن تابع ہو، لمبی عمریں ہوتی ہیں، کوئی انسان اس کی زیارت کرے، اس سے کچھ حاصل کر لے، اور چیز اولیت. تو بہرحال اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ قال فاخرج منها، جا یہاں سے نکل جا. فإنك رجيم، آج کے بعد تو مردود ہے، رد کر دیا گیا ہے، دھتکار دیا گیا ہے، کیونکہ تو نے ہمارا کہنا نہیں مانا اور ایک جھوٹا فلسفہ کر لیا ہے. اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو قیامت کے دن تک تیرے اوپر پھٹکار رہے گی، تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی. آپ دیکھ لو، لوگ بے شک شیطان کا کہنا مانے، غلط کام کرنے کے بعد پھر بھی کہتے اس ملعون شیطان نے مجھ سے کروایا ہے. یعنی شیطان پر یہ پھٹکار دیکھ لو کہ شیطانی کام کرنے والے بھی پھر بھی اس پر پھٹکار ہی ڈالتے ہیں. غلط کام کے بعد فوراً کہتے ہیں یار بس شیطان نے مجھے بہکایا، بڑا ملعون ہے، بڑا لعنتی ہے. تو اس لیے یاد رکھنا، شیطان ملعون ہے، شیطان لعنتی ہے. اس لیے شیطان کا کہنا ماننا، شیطان کی پوجا کرنا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ انسان کا وہ دشمن ہے. اور دشمن کو تو دشمن سمجھتے عقل مند، بے وقوف دشمن کو دوست سمجھتے جب بعد میں نقصان اٹھاتے. اللہ ہمیں عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ